السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت سے آج بڑا سرپرائز آ چکا ہے۔ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے بھی ایف آئی اے والوں کی طبیعت صاف کی ہے، جبکہ دوسری طرف سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے اور بڑے بڑے سوالات ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ریز کر دیے ہیں۔ وہاں سے بڑی خبریں آ رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عادل بازائی کا کیس جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں لگا ہے۔ آج صبح میں نے آپ کو عرض کی کہ عادل بازائی کا کیس جسٹس منصور علی شاہ سن رہے ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی ہیں۔ اب 2 دن پہلے ابتدائی ریلیف یہ دیا گیا تھا کہ عادل بازائی کا ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا۔ آج عادل بازائی کو بطور رکن قومی اسمبلی بحال کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کر کیا رہا ہے، یعنی ان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، یہ کب سے ٹرائل کورٹ بن گئے، یہ کب سے لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے لگ گئے، یہ کب سے لوگوں کو سزائیں دینے لگ گئے۔ الیکشن کمیشن ایک ایسی باڈی ہے جس کا کام ہے الیکشن کروانا۔ اگر عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے، الیکشن کمیشن ایسا نہیں ہے کہ یہ خود سے ٹرائل کرتا پھرے۔ ایک دن اس کے پاس یہ کیس آئے، دوسرے دن اٹھا کر یہ اس کا فیصلہ کر دے، یعنی یہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ پھر آپ کو پتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا وہ فیصلہ جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، تو جسٹس منصور علی شاہ نے آج کہا کہ الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا کب سے اختیار رکھتا ہے، ٹرائل کورٹ کی پاور الیکشن کمیشن کے پاس کہاں سے آ گئی؟ پھر یہ ہر چیز کو بلڈوز کرنے میں لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو بلڈوزر کا کام کر رہا ہے، ہر چیز کو رگڑ دو، ہر چیز کو دبا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئے؟ کون سی ان کے پاس طاقتیں ہیں؟ پھر جسٹس عائشہ ملک بولی، انہوں نے کہا کہ سب سے پیچیدہ معاملہ یہ ڈی سیٹ کرنے والا نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے خط لکھ دیا اور الیکشن کمیشن نے عادل بازائی کو ڈی سیٹ کر دیا۔ معاملہ یہ ہے کہ عادل بازائی کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نون لیگ کا ٹکٹ ہے اس سے جیتے ہیں۔ تو عادل بازائی نے ایک بیان حلفی دیا، اس کو مانا نہیں گیا اور کہا گیا کہ 2 بیان حلفی آئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے ہیں تو کم از کم اتنا کام تو آپ کریں کہ آپ تصدیق کر لیں کہ عادل بازائی کا اصل کون سا ہے، یا عادل بازائی کو بلا کر پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا کون سا بیان حلفی درست ہے، آپ کس جماعت میں جا رہے ہیں، نون لیگ میں یا پی ٹی آئی میں؟ آپ نے گوارا ہی نہیں کیا۔ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نون لیگ کا نہیں ہوں، آپ دھکے سے اس کو نون لیگ میں گھسیڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ آپ عجیب تماشا کھڑا کرتے ہیں، تصدیق آپ کرتے نہیں اور آپ فیصلے دیتے جاتے ہیں۔ یعنی آج کھل کر الیکشن کمیشن کی ننگے کر کے دھلائی کی گئی ہے۔ اور رہی صحیح کسر آج جسٹس عقیل عباسی نے نکال دی۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور اسپیکر قومی اسمبلی فارورڈنگ ایجنٹ بننے کی بجائے، یعنی یہ نہیں کہ ایک چیز ان کے پاس آئی تو آگے بھیج دو، فارورڈ کرتے جائیں، اس کی بجائے عادل بازائی کی وابستگی کا جائزہ لینا تھا کہ وہ ہے کس جماعت کا۔ یہ نہیں کہ اسپیکر ایاز صادق کے پاس خط آ گیا نواز شریف کا اور میاں صاحب نے آگے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے آگے فیصلہ سنا دیا۔ ذرا وابستی تو چیک کر لیتے کہ وہ آپ کی جماعت کا ہے صحیح جس کو آپ ڈی سیٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، وہ آپ کے ڈسپلن کے انڈر آتا ہے یا نہیں آتا۔ پھر جسٹس عقیل عباسی نے ایک بہت بڑا جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ بس بڑے صاحب نے حکم دے دیا اور ڈی سیٹ کر دیا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ بڑے صاحب کا حکم آ جائے اور آپ ڈی سیٹ کر دیں۔ بہرحال اور بڑے دلچسپ ریمارکس آج رپورٹ ہوئے ہیں، بڑی اچھے طریقے سے نفاست کے ساتھ الیکشن کمیشن اور ان تمام اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو ہے مافیا کی جو ہے وہ دھلائی ہوئی ہے۔ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب کی عدالت کورٹ پر سب کی نظریں تھیں، جو ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 میں رجوع کیا ہوا تھا کہ بشرا بی بی کو ضمانت ملی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور وہ پیش نہیں ہو رہی۔ بشرا بی بی کو نوٹس کیا گیا ہے اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ ہو جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے سماعت شروع کی اور انہوں نے پوچھا کہ بشرا بی بی کیوں پیش نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟
بتایا گیا کہ وہ پیش تو ہو رہی ہیں، ایک دو سماعتوں کے اندر وہ پیش نہیں ہوئی کیونکہ ان کو جلدی بڑی ہے، یہ ہر دوسرے دن سماعت رکھ لیتے ہیں۔ اور پھر سلمان صفدر کی جانب سے بتایا گیا کہ دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے معاملہ ہے 24 نومبر کا، بشرا بی بی پر 25 مقدمات ہوئے ہیں، تو وہ تو ضمانتوں میں لگی ہوئی تھیں، ادھر کیسے آتی ہیں؟ اور بیچ میں وہ آئی بھی ہیں، پیش بھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں، آپ اس کو سیریس لیں، اور اگر بشرا بی بی نہ آئیں تو پھر ٹرائل کورٹ کے جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ضمانت منسوخ کر سکتا ہے۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے درخواست ضمانت کو رد کر دیا، یعنی آپ مختصر سادہ الفاظ کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں گل حسن اورنگ زیب نے ایف آئی اے کو رد کر دیا اور بشرا بی بی کی ضمانت کینسل نہیں کی۔ اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، جہاں پر آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے، فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، پھر 190 ملین والا معاملہ ہے القادری ٹرسٹ کیس والا، اس کے اندر جو حتمی بیان ہوتا ہے وہ آج بشرا بی بی اور عمران خان کا ریکارڈ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد معاملہ فیصلہ سنانے کی طرف یا فیصلہ محفوظ کرنے کی طرف جا سکتا ہے۔ پھر آج سویلینز کا فوجی ٹرائل جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سماعت ہوئی ہے، اور معاملہ بڑا مشکوک ہو گیا ہے۔ آج جسٹس جمال خان مندوخیل بھی بولے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص آرمڈ فورسز میں ہے ہی نہیں وہ ان کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی اگر میں فوجی نہیں ہوں، فوج کے کسی ادارے میں کسی ایجنسی میں نہیں ہوں، تو مجھ پر فوج کا قانون کیسے اپلائی ہو سکتا ہے؟ یہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال اٹھایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بظاہر تو معاملہ آرٹیکل 8 والا ہے اور اس کی خلاف ورزی والا ہے کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں سویلینز کا ملٹری ٹرائل۔ اور پھر جسٹس محمد علی مظہر نے بھی اس پر سوالات اٹھائے، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان نے بھی سوالات اٹھائے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ یہ معاملہ کس طرح ہوتا ہے، وکیل کی سہولت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی، یا جو بنیادی سہولیات ہیں جب فوجی ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں وہ دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی، ریکارڈ تک ایکسیس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یعنی پہلے سارا جو معاملہ بلڈ اپ ہوا، بڑے اچھے اور پازیٹیو سوال سامنے آئے کہ دیکھیں یہ کوئی فوجی نہیں ہے، اور پھر آرٹیکل 8 کے خلاف ہے یہ، اور پھر یہ جو پہلا بینچ تھا وہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر آپ کے ملٹری قوانین ہیں، وہ جو شک ہے سویلین کے ٹرائل والی اس کو بھی کالعدم وہ ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد تو ایسے لگا کہ جیسے آج فوجی عدالتوں والا کڑاکا نکلنے لگا ہے، یہ معاملہ مسترد ہونے جا رہا ہے، اور بڑی صاف اور واضح پوزیشن ہے کہ جب آئین اجازت نہیں دیتا فوجی عدالتیں بنانے کی، آئین کے اندر ترمیم کرنے پڑے گی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر مسرت ہلالی اور اس طرح کے 2 نمبر جج سامنے آئے، اور انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ بتائیں سہولتیں ہوتی ہیں، اچھا یہ بتائیں وکیل ملتا ہے، اچھا یہ بتائیں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے لگتا ہے کہ پہلے شاید ہوائی فائرنگ کر کے اچھی اچھی باتیں کر کے کہ دیکھو نا انسانی حقوق، وہ دیکھو نا آئین بھی ہے، وہ دیکھو نا ڈسپلن والا معاملہ، کسی غیر فوجی پر تو یہ قوانین لاگو نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد اچھا یہ بھی سہولت ہوتی ہے، اچھا یہ بھی سہولت ہوتی ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ مشکوک ہو چکا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے۔ ویسے تو جسٹس امین الدین خان کے ہوتے ہوئے کسی اچھے کی امید بالکل بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر محسن نقوی کی سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب پرویز خٹک جو اپنی سیٹ تک نہیں جیت سکا، جس نے جماعت بنائی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، اور ایک سیٹ نہیں جیتا اور خود بھی ہار گیا، پھر اس نے استعفیٰ دے دیا، آج محسن نقوی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی کے اندر اب کوئی نیا کھیل کھیلنے کا ارادہ ہے، اب کوئی نئی پلاننگ ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور پھر مذاکرات کے حوالے سے اب کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، حکومت نے بھی ہاں کر دی ہے، تو خواجہ آصف جیسے لوگوں کو مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بات چیت سے ہر چیز طے ہو سکتی ہے، عمران خان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو بات چیت سے حل نہیں ہو سکتی۔ لیکن خواجہ آصف جیسے فراڈی 2 نمبر لوگ جو ہر معاملے میں فسادی بنتے ہیں، تو خواجہ آصف کہتا ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ صرف مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حلال ہیں، تو اب ہمارے ساتھ حلال کیسے ہوگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور فیصل واڈا نے بھی کہا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے میں ایک اور نام بھی ملوث تھا، یعنی عمران خان پر جو حملہ ہو گیا ہے
اس میں ایک ایسا نام بھی ملوث تھا جو آج کل عمران خان کے بہت قریب ہے، اور جب وہ نام سامنے آئے گا تو عمران خان کے پیروں سے زمین نکل جائے گی کہ ایک شخص جس پر میں نے اتنا اعتماد کیا وہ بھی مجھ پر حملے میں ملوث تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان اور حکومت کے درمیان بھی دراڑ اب بڑھتی جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی کسی بھی وقت کوئی بڑی کال دے سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔